جماعت کے ایک مقبول اور معروف خطیب اور مقرر فضیلت الشیخ مولانا انیس الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ، جو جماعت کے قدیم اور معروف ادارہ جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال کے استاد تفسیر اور حدیث ہیں، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ فضیلت الشیخ انیس الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی لیلة اسری به بقدحین من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك۔ رواہ مسلم۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانے کو تپش دی جگنوں کو روشنی دی۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانے کو تپش دی جگنوں کو روشنی دی۔ رنگی نواں بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی، اور سایہ دیا شجر کو پرواز دی ہوا کو، سایہ دیا شجر کو پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی موجوں کو بے کلی دی، پانی کو دی روانی موجوں کو بے کلی دی۔ معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، خیرانی روڈ پر سانس لینے والے برادران اسلام اور خیرانی روڈ کے مضافات سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور موسم سرما میں دیہاتوں سے آئے ہوئے بھائیوں اور خاص طور سے بزرگوں جو ٹھنڈی اور موت کے ڈر سے بھاگ آتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھوں کو بمبئی بھیج دیجئے، ٹھنڈی کا موسم ہے، کہیں مصیبت نہ آ جائے اس میں۔
اور بمبئی بھیج دیتے ہیں ٹھنڈی میں تاکہ گرمی پھر موسم گرما آئے تو پھر واپس آئیں. تقریباً ٹھنڈی کے موسم میں بہت سے لوگ حاضر ہو جاتے ہیں. ہم سب کے شکر گزار ہیں اور مولانا محمد عاطف صاحب سنابلی حفظہ اللہ اور یہاں کے اراکین مسجد و مدرسہ سب کے ہم شکر گزار ہیں کہ ہم کو یاد کیا اور کچھ پیغام آپ کو پہنچا دوں. دینی پیغام اور شکر گزاری ہی کے موقع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. پوری زندگی شکر گزاری کرنے کی ہے اور بندوں کے بھی شکر گزار ہم رہیں, اللہ رب العالمین کے بھی شکر گزار رہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے میرے بندو مجھے یاد کرو تمہیں یاد کروں گا اور میری شکر گزاری کرو, نہ فرمانی نہ کرو, نہ شکری نہ کرو. کتنے مچھی مٹن ہم کھا گئے اور کتنی نعمتیں بامبے کے اندر ہم کھا رہے ہیں. الحمدللہ ہر لقمے پہ کہہ رہے ہیں. ڈکار تو لیتے ہیں اور ڈکار لینے کے ساتھ ساتھ ہماری صدائیں تو بلند ہوتی ہیں, ہمارے نعرے کہیں اور لگتے ہیں. کیا ایک ایک لقمہ کھا کر کے ہم نے الحمدللہ کہا, اپنے بچے سے الحمدللہ کہلوایا؟ اے اللہ تیرا شکر ہے. اپنے ساتھ رہنے والوں سے کبھی کہا کہ اتنی نعمتیں کھائی جا رہی ہیں, اللہ کی شکر گزاری کرو. اللہ کے نبی شکر گزاری کریں اور امت شکر گزاری نہ کرے. محمد عربی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات آپ کو معراج کرائی گئی, صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج اللہ رب العالمین نے کرایا, 2 پیالے پیش کیے گئے. وہ تیا لیلتن نسری بہ بقدحین. اللہ رب العالمین کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے, ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شراب کا. سوچو کس لیے پیش کیے گئے؟ ایک پیالہ دودھ کا جس کا پینا باعث ثواب, باعث قوت, باعث طاقت, لیکن شراب حرام ہے. اس کی خباثت اور اس کی برائی پوری دنیا میں عام ہے. عقل معوف کر دینے والی شراب جو حرام ہے. دونوں پیالے پیش کیے گئے. صحیح مسلم شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پیالوں کی جانب نظر اٹھا کے دیکھا, آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار کر لیا, شراب کا پیالہ چھوڑ دیا. جبریل علیہ السلام نے کہا فقال جبریل علیہ السلام الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے, اللہ کی شکر گزاری جس اللہ نے آپ کو فطرت سلیمہ کی ہدایت بخشی, شریعت صحیحہ کی جانب ہدایت بخشی. لو اخذت الخمر غوت امتک. اے نبی اگر شراب کا پیالہ اختیار کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. کس چیز پر اللہ کی تعریف کی؟ کہ دودھ کا پیالہ لے لیا, اختیار کر لیا, شراب کے پیالے کو چھوڑ دیا. اس پر جبریل علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی. اللہ کے فرشتے اللہ کی تعریف کریں, اللہ کی شکر گزاری کریں. جب کوئی نعمت مل جائے تو اللہ کا اعلیٰ درجے کا فرشتہ, جو فرشتوں میں سب سے اعلیٰ فرشتہ جبریل علیہ السلام ہیں. قرآن کریم کو آسمان سے لانے والا فرشتہ کون؟ جبریل علیہ السلام. اللہ کی تعریف کریں. الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے شریعت مطہرہ کی ہدایت بخشی آپ کو.
فرشتہ جو نوری ہوتا ہے، نور سے بنا فرشتہ نوری اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ نوری مخلوق اللہ کی تعریف کرے، اب خاکی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور درجے کی انسانیت اور دنیا انسانیت کی ممتاز شخصیت جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے محمد اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی شکر گزاری کرو۔ ادھر جبریل نے تعریف کی، اللہ رب العالمین اپنے پاک باز نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے محمد اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف، اللہ کی شکر گزاری کرو۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے محمد اللہ کی تعریف کرو، تمام انبیاء و رسول پر سلامتی بھیجو۔ اللہ کی تعریف کی کون کر رہا ہے؟ دنیا انسانیت کی ممتاز شخصیت کر رہی ہے، جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، امت محمدیہ ہم ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يرضى عن العبد ان اللہ لا يرضى عن العبد ياكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواہ مسلم، صحیح مسلم شریف کی روایت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی لقمہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے کسی وقت اور الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب کوئی گھونٹ اندر لے جاتا ہے، جب کوئی کچھ پیتا ہے، کوئی گھونٹتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، کھایا تو کہا الحمدللہ، پیا تو کہا الحمدللہ، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ کیا اس پر ہم نے دھیان دیا؟ نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی قسم عالی شان مکانوں میں رہنے کے لیے جب تک اللہ کی تعریف نہیں کرو گے وہ مکان باقی نہیں رہے گا۔ کوئی لقمہ کھا کر کے اللہ کی تعریف نہیں کرو گے، وہ لقمہ کب تک باقی رہے اس کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ کوئی گھونٹا بھونٹتے ہیں، جب تک الحمدللہ نہیں کہیں گے اس گھونٹ کا اللہ ذمہ دار نہیں۔ گھونٹ کے دیکھو، کھانا کھا کے دیکھو، اس پر اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ نعمتیں برقرار رکھے گا، نعمتیں برقرار رہیں گی۔ صرف یہی نہیں، آپ کو بتاتا ہوں ہماری مائیں اور بہنیں کتنی نعمتیں استعمال کرتی ہیں، اولاد اللہ نے انہیں دیا، شوہروں کی لسٹ اتنی لمبی ہے، شوہروں جیسی نعمتیں ان کو ملی اور ساتھ ہی ساتھ اسلام جیسی نعمت ان کو ملی۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی شکر گزاری کرنے سے دور ہیں۔ میرے بھائیو، ایک واقعہ قرآن کریم کا سنا رہا ہوں، قرآن تاریخ پیش کر رہا ہوں، اللہ کی قسم ادھر ادھر کی باتیں نہیں بتائیں گے۔ آپ جانتے ہو داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے لوہے کی صنعت عطا کی تھی، لوہا بناتے تھے خود اپنے ہاتھ سے۔ ان کے بیٹے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العالمین نے اپنے باپ نبی داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وارث بنایا تھا، اور دونوں اللہ کی تعریف کس طرح کر رہے تھے؟ نہ ہم تعریف کریں، نہ میرا بیٹا تعریف کرے، اور نہ میرے احباب اور ساتھ میں رہنے والے اللہ کی تعریف کریں۔ ذرا دیکھو ہم اور آپ کیا ہیں، تعریف کس طرح سے اللہ کی وہ کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہم نے داؤد اور سلیمان کو حکمت اور علم نبوت عطا کی، حکومت بھی عطا کی۔ داؤد و سلیمان علما فقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین۔ باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر کے کہا، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام باپ بیٹے نے مل کر کے اللہ کی تعریف کی۔ کیا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے مومن بندوں پر، بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی،
اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ نبوت مل گئی تعریف کی ضرورت نہیں اور علم نبوت مل گیا تعریف کی ضرورت نہیں, ہمیں لوہے کی صنعت کا علم ہو گیا اللہ کے تعریف کی ضرورت نہیں, پوری دنیا کے مسلمانوں اور مومنوں پر فضیلت حاصل ہو گئی تعریف کی ضرورت نہیں, تعریف اللہ کی کر رہے ہیں اتنے بڑے ہو کر کے پوری دنیا کی حکومت. ایسا نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم. ہمارے پیچھے اگر 10 آدمی ہیں تو سمجھتے ہیں ہم ہی ہم ہیں, یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہیں ہم ہی ہم ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھیے حکومت کس پر کرتے تھے, انسانوں پر, جنوں پر, پرندوں پر, درندوں پر حکومت کرنے والا نبی, حکومت کرنے والا بادشاہ کس طرح سے اللہ کو یاد کر رہا ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وارث ہو گئے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. دونوں نے کہا اے لوگو سنو, اعلان کر کے کہہ رہا ہوں پرندوں کی بولی ہمیں سکھائی گئی ہے, پرندوں کی طرح بول لیتے ہیں. اوتینا من کل شیء, دنیا میں کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ مل نہ گیا ہو. من جا کے ترجمہ کروا لینا علماء سے. من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. اللہ رب العالمین کا کھلا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت عطا کی ہے. اور صرف یہی نہیں, لائن لگاتے تھے, جنوں کی لائن الگ, انسانوں کی لائن الگ, پرندوں کی لائن الگ, سب کے سب لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے, حاضری لی جاتی تھی. سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے معمولی مقام نہیں عطا کیا تھا. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. سلیمان علیہ السلام کے پاس سب اکٹھا ہو کر کے لائن لگاتے تھے, خواہ وہ پرندے رہے ہوں, خواہ انسانوں کی ٹیم رہی ہو یا جنوں کا جتھا رہا ہو, سب مل کر کے لائن لگاتے تھے. حتی اذا تہو علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام ایک میدان میں پہنچے جہاں چونٹیاں رہ رہی تھیں. ایک چونٹی بولتی ہے اے چونٹیوں سوراخ میں چلی جاؤ, ایسا نہ ہو سلیمان نبی اپنے پیروں ان کا لشکر اپنے پیروں سے تم کو کچل ڈالے. ایک چونٹی بولتی ہے کہ نبی غیب نہیں جانتا ہے, پیر کے نیچے نبی کے کیا ہے, چونٹی کہتی ہے نبی نہیں جانتا ہے کہ پیر کے نیچے کیا ہے, لیکن انسان کہتا ہے نہیں نبی غیب جانتا ہے. اللہ اکبر. چونٹی کو اللہ نے اتنی سمجھ دے رکھی ہے کہ ابھی سلیمان اور ان کا لشکر پیروں سے کچل دیں گے. نبی کو علم نہیں ہے کہ ان کے پیر کے نیچے کیا ہے. انسان کہتا ہے کہ نہیں نبی غیب جانتا ہے. کیسے غیب جانتا ہے, چونٹی جا کہتی ہے نہیں. قرآن کریم میں چونٹی کی بات, چونٹی کی صدا اور ادا دیکھ کر کم سے کم سنبھل جاؤ. چونٹی بولتی ہے کہ اے چونٹیوں اپنی سوراخ میں چلی جاؤ, بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو کچل ڈالیں. فتبسم ضاحکا من قولها. سلیمان علیہ السلام مسکرا اٹھے, ہنس دیا. چونٹی کی بول سن کر ہنس دیے کہ اے اللہ کتنا بڑا مقام تو نے عطا کیا ہے. یہ چونٹی کی بات میں سمجھ رہا ہوں, چونٹی بولتی ہے میں نے سن بھی لیا سمجھ بھی لیا. اے اللہ, اللہ کی شکر گزاری کرنے لگے. آج اگر کوئی ہمیں اور آپ کو یہ مقام عطا ہو جائے کیا کرو گے؟ اللہ کی شکر گزاری نہیں, بندوں پر ظلم کرنا شروع کر دیں گے کہ میرا کیا مقام تیرا, اور تو کس گلی کا بیتو ہے. ارے میں تو وہ ہوں جو چونٹیوں کی بولی سمجھ رہا ہوں, لیکن وہ اللہ کے بندے, اللہ کے نبی اور جنوں اور انسانوں پر حکومت کرنے والے نبی. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. 3 دعائیں کی سلیمان علیہ السلام نے. چیونٹی کی بات سمجھ گئے, سن لیے, 3 دعائیں کی. اے میرے پالنہار, مجھے توفیق دے دے میں تیری شکر گزاری کروں. مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری شکر گزاری کروں. شکر گزار بندہ بننے کے لیے اللہ سے دعا مانگی. تیری نعمت جو مجھے ملی ہے میں شکر گزار بن جاؤں. مجھ پر جو نعمت کی ہے, میرے باپ پر داؤد پر جو نعمت تو نے کی ہے, ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا, مجھ کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. اے اللہ رب العالمین, مجھے شکر گزاری کرنے کی توفیق دے دے. نمبر 1 دعا. دوسری دعا کیا تھی؟ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. دوسری دعا کی کہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے, جس عمل سے تو راضی ہو جائے. ابھی یہ نبی سمجھ نہیں رہے ہیں کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں. نبی ہونا یہ نیک ہونا نہیں ہے, نبی سمجھ رہے ہیں. نبی ہو جانے سے نیک نہیں ہو سکتا ہے. جے اللہ تیری رحمت جب تک نہ ہو جائے میں تیرا شکر گزار نہیں ہو سکتا. اور میں نیک عمل کروں تو راضی ہو جائے. نیک عمل پتہ نہیں کیا. اے اللہ تو توفیق دے دے کہ میں نیک عمل کروں تو راضی ہو جائے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. تیسری دعا کی تھی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اے اللہ رب العالمین, اپنی رحمت سے ہم کو نیکوں کی لسٹ میں شامل کر لے. ایک نبی کہے اللہ سے کہ نیکوں کی لسٹ میں شامل کر لے. آنسو بہانے کا مقام ہے. ایک اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہ مجھے نیکوں کی لسٹ میں شامل کر لے. اے اللہ تیری رحمت جب تک نہیں ہوگی, نبی ہونے سے میں نیک نہیں ہوں گا جب تک تیری رحمت نہیں ہوگی, اور نیکوں کی لسٹ میں آؤں گا نہیں. اتنا بڑا کمال کہ حاضری لے رہے ہیں سب کی, ایک پرندہ غائب ہو گیا. آج ہے کوئی اس کمال کا؟ ایک پرندہ غائب ہو گیا. بول پڑے کی بات کیا ہے, میں پرندے کو نہیں دیکھ رہا ہوں. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. پرندے کو جب غائب پایا تو کہا کہ وہ ہدہد پرندہ کہاں گیا؟ کیا بات ہے میں اسے دیکھ نہیں رہا ہوں. لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ارے میں تو اس کو ذبح کر ڈالوں گا, یا سخت عذاب دوں گا, یا کوئی مضبوط دلیل لے کر کے آئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ استاد حاضری لیتے وقت شاگرد کو سزا دے سکتا ہے. اور اس میں ہے کہ ذبح کروں گا, یعنی یہ زجر و توبیخ ڈانٹ پھٹکار کے لیے ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی استاد پٹک کر کسی شاگرد کو ذبح کرنے لگے. یہ سمجھو کہ قرآن میں ہے کہ ذبح کروں گا. سلیمان علیہ السلام کہتے ذبح کر دوں گا, کوئی استاد پٹک کے ذبح کرنے لگے کسی کو. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, ڈانٹنے پھٹکارنے کے لیے یہ چیز آئی ہے. لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. تھوڑا سا وقت گزرا کہ ہدہد پرندہ پیغام لے کر کے آ گیا اور کہا کہ میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں. اے نبی, آپ کو وہ خبر, وہ بات معلوم نہیں ہے. سوچ دیکھ رہے ہیں, چڑیا کہتی, پرندہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ کو وہ بات معلوم نہیں, وہ چیز معلوم نہیں جو پیغام لے کر کے میں آیا ہوں. احط بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین. میں یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں ملکہ سبا کے پاس سے, معارب یمن سے میں یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں. 1500 کلومیٹر کی دوری, 1500 میل کی دوری سے میں خبر لے کے آیا ہوں. فلسطین اور یمن کی دوری 1500 میل ہے. 1500 میل کی دوری سے پرندہ خبر لے کر کے آتا ہے اور نبی سے کہتا ہے کہ اے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے جو میں لے کے آیا ہوں. پرندہ پھر کہتا ہے نبی آپ کو غیب معلوم نہیں ہے, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو, اس لیے کہ میں گیا تھا وہاں تک, آپ گئے نہیں تھے. نبی جب نہیں جائے گا تو اس کو نہیں پتہ چلے گا, اس لیے نبی غیب نہیں جانتا ہے.
نبی غیب نہیں جانتا ہے اس کو کہ 1500 میل کی دوری پر کیا ہو رہا ہے، وہ چڑیا جانتی ہے جو گئی تھی، وہ بتا رہی اے نبی آپ کو معلوم نہیں۔ احط بما لم تحط بہ وجئتک من سبع بنبأ یقین۔ اور بتایا کیا، اللہ کی قسم ایسا عقیدہ توحید لے کر کے آیا وہ پرندہ کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی شکر گزاری کے لائق ہے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا روا اور جائز ہے۔ مزاروں پر، درگاہوں پر، غیروں کے سامنے یہ پیشانی ٹیکنا غلط اور ناروا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اے اللہ کے نبی سلیمان، جب میں وہاں گیا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا، ایک عورت ملی وہاں، ان پر حکومت کر رہی ہے، وہاں کے رعایا پر حکومت کر رہی ہے، ہر طرح کی نعمت عطا کی گئی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، ایک بڑے تخت پر بیٹھتی ہے وہ۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، آگے پیغام بھی دیا کہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ ارے بات کیا ہے، اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ وہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اللہ جو زمین سے پٹرول نکالے، زمین سے مٹی کا تیل نکالے، زمین سے سونا اور چاندی کا کان نکالے، آسمان سے برف کو نازل کرے، آسمان سے رحمت کے فرشتوں کو نازل کرے، آسمان سے دیگر چیزوں کو نازل کرے اور ایسی وہ بارش نازل کرے جس سے پودے اگیں، ان ساری چیزوں کو نکالنے اور نازل کرنے والے کو کی پوجا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک پرندہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، لیکن اے انسان تو چاہتا ہے کہ درگاہوں پر جائیں، مزاروں پر جا کر کے سجدہ ریز ہو جائیں، اور وہاں جاؤ جہاں لکھا رہتا ہے کہ طرح طرح کی چیزیں، ایک جگہ پہنچے اس میں لکھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی پریشانی ہے۔ ارے یہ تو وہ ہیں جو سوکھے سمندر سے پانی پیتے اور پلاتے ہیں، سوکھے سمندر سے پانی پیتے اور پلاتے ہیں۔ اور نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک آ کر آستانے سے، جس کو اگر شفا نہ ملے تو تھوڑی سی مٹی لے کے چلا جائے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ انسان اتنا باولا اور پاگل ہے۔ ایک پرندہ کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ ارے دلوں کے راز ہے سربستہ کو جو جانتا ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، ساری چیزوں کے جاننے والوں کو سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ ہی ہے اکیلا جو معبود برحق ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں، شکر گزاری کے لائق نہیں، کس کے سامنے سجدہ کیا جائے اس لائق نہیں ہے۔ رب العرش العظیم کہا، سب سے بڑا تخت والا ہے وہ مالک، اس کی پوجا کی جائے۔ قال سننظر صدقت ام کنت من الکاذبین۔ ایک نبی جو غیب جاننے والا نہیں ہے کہہ رہا ہے پرندہ میں تجھے دیکھوں گا کہ تو صحیح پیغام لے کے آیا یا غلط پیغام لے کے آیا، میں تجھے پرکھوں گا، جانچوں گا، تحقیق کروں گا۔ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تم جھوٹے ہو کہ سچے ہو میں پتہ لگاؤں گا۔ اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ اے پیغام لانے والے پرندے جا تو ملکہ سبا کے پاس یمن میں یہ میرا پروانہ لے کے جا، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ وہ توحید کا پروانہ ہے اور یہ اسلام لانے کا پروانہ ہے،
اور سلیمان علیہ السلام کی ذات تو وہ تھی کہ زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، ارے بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، کوئی کیا مجال تھا کہ آپ کے سامنے ٹکتا؟ اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، لے جا کر کے یہ پروانہ دے دو، یہ توحید کا پروانہ ہے، اللہ کی خالص عبادت اور پوجا کرنے کا پروانہ ہے، اسے لے جا کے دو، ہٹ جاؤ وہاں سے تھوڑا سا، ان کو فیصلہ کرنا دو کہتے کیا ہے۔ بولتی ہے قالت انی القی الی کتاب کریم، ملکہ سبا نے کہا کہ اے میرے دربار کے سرداروں سنو، بڑا مبارک پروانہ آیا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے بڑا مبارک خط آیا ہے، رحمان کے نام سے ہے، رحمان کے نام سے ہے اور سلیمان کی جانب سے ہے۔ اس کا موضوع اور میٹر کیا ہے؟ اس خط کا موضوع اور میٹر کیا ہے؟ اللہ تعالو علی واتونی مسلمین، اے ملکہ سبا اور ملکہ سبا کے ساتھ رہنے والے، معارب یمن میں رہنے والوں، سن لو، ذرا برابر سرکشی نہ کرنا، مسلمان ہو کر کے میرے پاس آ جاؤ، یہ اللہ کا پیغام میں دے رہا ہوں، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا نبی، درندوں اور پرندوں اور چرندوں پر، انسانوں اور جنوں پر حکومت کرنے والا نبی سلیمان علیہ السلام پیغام دے رہا ہے، اے بڑے تخت پر بیٹھنے والی ملکہ اور تیرے ساتھ تیرے دربار میں رہنے والے تمام سرداروں کو یہ چیلنج ہے کہ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، سرکشی نہ کرنا، مسلمان ہو کر کے آ جاؤ۔ قالت یا ایھا الملو انی القی الی کتاب کریم، قالت یا ایھا الملو افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، ملکہ سبا نے کہا کہ میرے دربار کے سرداروں سنو، میں بغیر تمہارے مشورے کے کوئی کام نہیں کرتی ہوں، تمہاری حاضری جب ہوتی ہے، تمہارا مشورہ ہوتا ہے، تب کوئی کام کرتی ہوں، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ یہ خط آیا ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ قالوا نحن اولو قوت واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تامرین، تمام دربار کے سرداروں نے کہا کہ معاملہ تیرے اوپر ہے، ارے ہم تو طاقتور ہیں، تیر و تفنگ کے چلانے والے ہیں، ہم ہر طرح سے تجھ سے لڑنے اور اس سے لڑنے اور بھیڑنے کے قابل ہیں، ہم ہار نہیں سکتے، ہم جیتیں گے ہی۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہا کہ جب بادشاہ کسی گاؤں اور بستی میں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو برباد کر ڈالتے ہیں۔ بادشاہوں کا داخلہ جب کسی گاؤں اور بستی میں ہوتا ہے تو وہ برباد کر ڈالتے ہیں۔ دخلوا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، وہاں کے باشندگان جو باعزت ہوتے ہیں ان کو بے عزت اور ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں۔ سنو، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ میں بھیجنے والی ہوں ہدیہ اور تحفہ لے کر کے، ایسا نبی نہیں تھا کہ ہدیہ اور تحفہ قبول کر لے، اللہ کا وہ شکر گزار نبی ہدیہ اور تحفہ قبول کرنے والا نہیں تھا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں ہدیہ دے کر کے بھیجنے والی ہوں، دیکھتی ہوں کیا لے کے لوٹتے ہیں، پیغام کیا ملتا ہے ادھر سے۔ ہدیہ اگر وہ حقیقت میں دنیا دار بادشاہ ہوگا تو ہدیہ تحفہ قبول کر لے گا اور ہمیں چھوڑ دے گا اپنی جگہ پر، اور اگر وہ اللہ کا نبی مرسل ہوگا، اگر وہ نبی مرسل ہوگا تو ہدیہ اور تحفہ نہیں قبول کرے گا۔ فلما جاء سلیمان قال تمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، ہدیہ لے جانے والا جب پہنچا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہے
اے قاصد تو ایسی چیز لے کر کے آیا ہے، ارے میرے پاس تو اس سے بہتر چیز ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، لوٹ جا، یہ ہدیہ یہ تحفہ لے کر کے تو لوٹ جا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جا اذهب بکتابی ھذا فالق ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ آیت لے کے جاؤ یہ، ارے ہم ان کے پاس اپنے ایسا لشکر لے کے آئیں گے نا کہ چھکا چھڑا لیں گے اور ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکالیں گے، ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکالیں گے۔ اتنا بڑا پیغمبر، اتنے مقام کا، اتنے درجے کا پیغمبر اور نبی حکم دیتا ہے ایک جن کو، دیو کو، قالا یا ایوہ الملو ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ ارے جنوں کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا، جنوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے جنوں کی جماعت سن لے، کون ہے تم میں سے جو اس کے عرش کو اٹھا کر کے لے آئے مسلمان ہونے سے پہلے ہی، قبل ان یاتونی مسلمین۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ یہ قرآنی پیغام ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں اس طرح کا کلام نہیں پایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں یہ قرآنی پیغام ہے، یہ آسمانی تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بھیج دیا ہے۔ وہ دیو بولا، جن نے کہا قال عفریت من الجن، میں اے بادشاہ سلامت، اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس اتنی دیر میں کہ آپ اپنی جگہ پر اسے اٹھو گے نہیں، صبح سے لے کر کے دوپہر تک جہاں فیصلہ کرتے تھے سلیمان علیہ السلام، کہا اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں جاؤ گے، میں لا کے پہنچا دوں گا، قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ارے میں بہت طاقتور ہوں، امانت دار بھی ہوں ذرا برابر، میں اس میں خیانت نہیں کروں گا، سیدھے لا کے تخت کو پہنچا دوں گا۔ دیکھ رہے ہو اللہ نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا دنیا میں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس جن کے مقابلے میں ایک آدمی اور کھڑا ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے، علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں ذکر کیا ہے کہ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سلیمان علیہ السلام کو یہ چیز عطا کی گئی تھی، نہ تو علم کا پتہ ہے، نہ تو اس آدمی کا اور نہ کتاب کا، تینوں کا ذکر ہے یہاں، علم کا، کتاب کا۔ دیکھیے اور کس قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ آدمی کون سا تھا؟ کچھ نہ اس کے پیچھے پڑھو، اللہ کی جانب سے مقرر ہوا۔ کہا کیا کہا اس نے؟ عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایسے ادھر سے ادھر، ایسے ادھر سے ادھر کرو گے جب تک آنکھ میں لا کے پہنچا دوں گا۔ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده، اپنے پاس ایسے ادھر سر کیے ہوئے تھے، ایسے دیکھا تخت رکھا ہوا تھا، مستقرا عنده، اور ان کے پاس تخت موجود تھا۔ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ محل شاہد تو دیکھیے، اللہ رب العالمین کو پکارنے لگے، کہا یہ میرے رب کے فضل و احسان سے ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے وہاں سے تخت 1500 میل کی دوری سے فلسطین مغرب یمن سے تخت کا آ جانا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، نہ کسی انسانی قوت و طاقت کے بس کی بات ہے، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے، اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں کہ ناشکرا، پرکھنا چاہتا ہے اللہ، تب اتنا مقام مجھے دیا ہے۔ اللہ کی قسم، جب کسی وحدے پر فائز ہو جاؤ، جب کوئی نعمت مل جائے، سمجھو کہ اللہ زیادہ آزمانا چاہتا ہے۔ یہ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جس آدمی کو اللہ روزی کم دیتا ہے، تھوڑا سا عمل قبول کر لیتا ہے اس سے، اور جس کی روزی زیادہ ہوتی ہے اس سے زیادہ عمل چاہتا ہے۔
کم روزی والے سے کم عمل چاہتا ہے اور زیادہ روزی والے سے زیادہ عمل چاہتا ہے. بہت شکر گزار بننا پڑے گا تب نعمتیں ٹکیں گی، ورنہ مصیبت پیدا ہوگی. لِيَبْلُونِي أَشْكُرُ مَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو اللہ کی شکر گزاری کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. اور جو اللہ کی ناشکری کرے گا، ناشکر گزاری کرے گا، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی شکر گزاری کی ضرورت اسے نہیں ہے. دیکھ رہے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے عطا کیا تھا. بادشاہ نے سلیمان علیہ السلام نے دنیا کی شان و شوکت سے بھی اسے مغلوب کرنا چاہا. قال نکروا لها عرشها. اے میرے درباریوں، اس کے تخت کو بدل ڈالو، بدل دو. ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون. دیکھیں گے کہ یہ پہچان پاتی ہے میرا تخت ہے کہ نہیں. اس کے تخت کو بدل دو، ہیرا پھیری کر دو. فلما جاءت قیل اہکذا عرشک. جب آئی وہ پوچھا گیا کہ تیرا تخت ایسے، یہ تیرا تخت ہے؟ قالت کأنہ ہو. کہا کہ شاید وہی ہے. نہ اقرار کیا نہ انکار کیا. کہا شاید وہی، لگتا ہے وہی ہے، لگتا ہے وہی ہے. نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، کہا لگتا ہے وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. فوراً کہہ دیا کہ ہم اس سے پہلے مجھ کو پتا چل گیا تھا کہ آپ کی شان و شوکت اس طرح کی ہے. آپ کا جلال، اے نبی، آپ کا جلال، آپ کی شان و شوکت کے بارے میں مجھے پتا چل گیا تھا. اس سے پہلے مسلمان ہو کے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں. اور وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین کے علاوہ جو عبادت کر رہی تھی، شکر گزاری کر رہی تھی، جس کی شکر گزار تھی وہ اللہ کے علاوہ لوگ تھے. سورج کی پرستش کرنا اور غیروں کی پوجا کرنا یہ کافروں نے روک رکھا تھا. آپ جانتے ہو لوگوں کے نرغے میں جب لوگ پڑ جاتے ہیں تو پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. ہمیشہ دعا کیا کرو، اے اللہ ہمیں تو محفوظ رکھ، پاک رکھ، کہ دوسرے کا غلبہ نہ مجھ پر ہو، کہ میری عبادت، میری شکر گزاری، میری للہیت، میری توحید اور رسالت سب کا خاتمہ ہو جائے، میں کچھ نہ کر سکوں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. ارے وہ کافروں میں سے اس سے پہلے تھی. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة. اس سے کہا گیا اس میں جا، اندر جا، اندر داخل ہو جا. اتنا چمک رہا تھا، شیشے کے محل کو بنا رکھا تھا سلیمان علیہ السلام نے. ایسی چمک تھی اس میں، اس نے پانی سمجھا. حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. اپنا پائچا اٹھانے لگی، وہ سمجھا پانی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اب ٹھیک ہوا، اب یہ ہمیں غالب، یہ مغلوب. قال انه سرح ممرد من قواریر. کہا کہ یہ پائچا اٹھانے والی سن لے، ارے یہ تو شیشے کا بنا ہوا محل ہے، یہ پانی نہیں ہے، پانی کا حوض نہیں ہے، تو اپنے پیچوں کو کیوں اٹھا رہی ہے؟ قال انہو سرح ممرد من قواریر. تو شیشوں کا بنا ہوا مال ہے. کیا کہا تب ملکہ سبا نے؟ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. کہا کہ اے میرے پالنہار، رب انی ظلمت نفسی، میں ظالم ہوں، اپنے نفس پر میں نے اب تک ظلم کیا. کیا آپ میں سلیمان علیہ السلام وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. رب العالمین پر میں ایمان لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. اب میں یہ مکمل ایمان لاتی ہوں. دیکھ رہے ہو سلیمان علیہ السلام کی وہ شخصیت، وہ ذات کی حکومت کرنے والی ملکہ کو اٹھا لیا اور ساتھ ہی ساتھ غالب رہے، لیکن اللہ کی شکر گزاری چھوڑا نہیں.
یہ نہیں کہا کہ مجھ کو اتنا بڑا مقام مل گیا ہم شکر گزاری کرنے کے لائق نہیں ہیں. شکر گزاری یہیں صرف نہیں، اللہ کے نبیوں نے شکر گزاری کی ہے، یہاں تک کہ یہ شکر گزاری، یہ تعریف، یہ حمد، یہ اللہ کے ذکر و اذکار جنت میں بھی نہیں چھوڑے جائیں گے، جنت میں بھی کرنا ہوگا آپ کو. دنیا میں تو نعمتیں کھا کر کے کتنے کلنگر کھا گئے، کتنے مچھی اور مٹن کھا گئے، بہت کھا لیا. اللہ کی قسم ہمارے بھائیوں دیہات کے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں آپ سب ہوگے، اور ہمارے آبا و اجداد اور برادران آپ سب ہیں. ایک بات کل ایک شخص نے بتایا، اللہ کی قسم فلیٹ میں رہنے والے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا، آنسو گر گئے. کہا مولانا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ جو دولت دی ہے، اور فلیٹ میں جو میں رہتا ہوں، اللہ کی قسم میں رات میں اٹھ کر کے روتا ہوں اور سجدہ کرتا ہوں، اللہ کی شکر گزاری کرتا ہوں. میرے آبا و اجداد نے کہا تھا، میرے دادا نے کہا تھا کہ بیٹا اللہ کو کبھی نہ بھولنا. ہم لوگوں پر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ بیل دوری میں جو چلتا تھا، جب وہ پیخانہ کرتا تھا، گوبر جو نکلتا تھا، اس میں جو گیہوں تھا، چال چال کر چلنے سے ہم کھاتے تھے. گیہوں کی اتنی قلت تھی کہ بیل جب گوبر نکالتا تھا ہانکتے ہوئے، پیاری آپ لوگ سب جانتے ہوں گے جہاں بیل چلتے تھے، تو کہا کہ بیل جب پیخانہ کرتا تھا، گوبر جو نکلتا تھا روک لیتے تھے اور اس کو چلنی سے چال کر گیہوں نکال لیتے تھے، پیخانہ ادھر پھینک دیتے تھے، وہی گیہوں کھاتے تھے. گیہوں کی اتنی قلت تھی، گیہوں ملتا ہی نہیں تھا. اللہ کی قسم جب سوچتا ہوں تو یہ فلیٹ کی زندگی مجھے آنسو بہانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اللہ کی شکر گزاری کرتا ہوں. میرے بھائیوں ہر نعمت پا کر کے اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے، خواہ وہ نعمت اولاد کی شکل میں ہو یا آنکھوں اور کان اور زبان کی شکل میں ہو. اللہ نے ذکر کیا ہے کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں، انسان کو دو آنکھیں نہیں دی، ایک زبان نہیں دیا، دو ہونٹ نہیں دیے، دو راستے دکھا دیے اچھے اور برے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات ہم پر کیے ہیں، انعامات کو ہم ہرگز نہ بھولیں. ہماری مائیں اور بہنیں بھی تمام انعامات کو نہ بھولیں. اللہ کی قسم یہ لوگ، ہم اور آپ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر، اللہ کو اپنا مالک اور خالق سمجھ کر کے اللہ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر فرمایا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے، اللہ ہی ہے جو رلاتا ہے. جا کے قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے، اللہ ہی ہے جو رلاتا ہے، اللہ ہی جو مارتا ہے، اللہ ہی جو جلاتا ہے، اللہ ہی جو مرد عورت دونوں کو پیدا کرتا ہے. وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ ساری رب الشعرا، جس کی پوجا کرتے تھے لوگ ستارے کی، اس کا بھی رب ہے. اللہ رب العالمین کی نعمتیں بہت ہیں، کسی کی گنائی جائیں. ہمارے مولانا محمد عاطف صاحب نے جو وقت ہم کو دیا تھا، شاید 2-4 منٹ زیادہ یہ ہو گیا ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے. اے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے دے کہ ہم تیری ہر نعمت پر شکر گزاری کریں. اے اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھنے کی توفیق بخش. یہ سبحان اللہ بحمدہ ایسی دعا ہے، ایسا یہ نعرہ ہے کہ ساری مخلوق روزی دی جاتی اس سے. اللہ کے حمد سے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، سب کا رب ہے. تمام تعریف اسی مالک حقیقی کے لیے ہے. اے اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو تو تازہ کر دے. اے اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو تو تازہ کر دے اور ہر طرح سے ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما اور ہر طرح سے دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں تیری ہر نعمت پر ہمیں شکر گزاری کرنے کی توفیق بخش. اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں آپ کہ کبھی پھولوں پر نظر ڈالا ہے آپ نے، کبھی شبنم پر آپ نے نظر ڈالی ہے، آپ نے کبھی گیٹ آف انڈیا پر جا کر کے دریاؤں کے تھپیڑوں پر نظر ڈالی ہے، آپ نے جھرنوں پر نظر ڈالی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو،
نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، او یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی ایک ایک نشانی کو یاد کرو تو انشاءاللہ کارگر رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ سختیوں میں، مصیبتوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، خوشحال رہو تب بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ایک حدیث سنا کر کے پھر ختم کرتا ہوں۔ نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ولد العبد قال اللہ تعالی لملائکتہ، جب کسی آدمی کا لڑکا انتقال کر جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے حل قبضتم ولد عبدی، کیا تم لوگوں نے میرے بندے کے بچے کو اٹھا لیا، روح قبض کر لیا؟ فیقولون نعم، فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں۔ فیقول حل قبضتم ثمرۃ فؤادی، پھر اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کے دل کے پھل کو تم لوگوں نے توڑ لیا؟ فیقولون نعم، فرشتے بولتے ہیں ہاں۔ اللہ سوال کرتا ہے کہ اس مصیبت پر جب بچہ انتقال کر گیا تو میرے بندے نے جواب میں کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں فیقولون، اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں حمدک واسترجع، اے اللہ تیرے بندے نے تیری تعریف کی، واسترجع اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اے اللہ ہم تیرے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ہیں، تیری ہی طرف پلٹ کر آنے والے ہیں، اللہ ہی کے پلٹ کر آنے، اے اللہ تیری تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے فقال اللہ فیقول اللہ سبحانہ وتعالی لملائکتہ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے نے میری شکر گزاری کی ہے، میں نے اس کے بیٹے کو چھین لیا۔ کسی کے باپ کو اللہ چھین لیتا ہے، کسی کے بیٹوں کو چھین لیتا ہے، اور کسی کے قریبی اور حبیب کو چھین لیتا ہے، تو تعریف جب کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اس سے۔ اللہ سے شکوہ نہیں کہ کسی کے جانے کے بعد ہم FIR درج کرائیں اللہ کے دربار میں، نہیں، اللہ کی شکر گزاری کریں۔ FIR درج کرانے کا کیا مطلب، بلکہ اللہ کی شکر گزاری کرے۔ اللہ کہتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، اے میرے فرشتوں جنت میں میرے بندے کے لیے گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس کو بیت الحمد، اس کو نام دے دو بیت الحمد، یہ تعریف کا گھر ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، جنت میں اس کا گھر بنا دو۔ جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے اللہ کی تعریف کرنے پر، کسی کے انتقال ہو جانے پر، ہر قدم پر آپ اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ ایک علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کا جو سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، ایک عالم دین، میرے بھائیوں، مدینہ یونیورسٹی میں طالب علمی کے دوران بہت سے علماء کرام، ہمارے اساتذہ کرام، علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ اور محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ اور دیگر علماء اسلاف کا حوالہ دے دے کر کے پڑھاتے تھے۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ کا ایک قول میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا ایک قول ہے کہ شیئان، ذرا غور کیجئے گا اس کو، بڑی علمی چیز ہے۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ، شیئان یحددان من انت، دو چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کون ہو، دو چیزیں آر پار کر دیتی ہیں کہ آپ کون ہو، دو چیزیں متعین کر دیتی ہیں کہ آپ کون ہو۔ شیئان یحددان من انت، دو چیزیں بتا دیتی ہیں کہ آپ کون ہو۔ نمبر ایک، پہلی چیز، الاول صبر کا، عندما لا تملک شیء، آپ کا صبر کیسا ہے، آپ کا صبر کیسا ہے جب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، آپ کے ہاتھ میں فقیر ہو، قلاش ہو، محتاج ہو، تو کتنا صبر کرتے ہو، اندازہ لگ جاتا ہے آپ کے صبر کا۔ آدمی کے صبر کا پیمانہ اسی وقت ناپا جائے گا جب اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، فقیری میں، غریبی میں، قلاشی میں، محتاجی میں اور مفلوق الحالی میں پہچانا جاتا ہے آپ کا صبر کیسا ہے، کتنا صبر کر لے جاتے ہو تم پریشانی کے عالم میں۔ پہلی چیز صبر بتاتا ہے آپ کون ہو۔ نمبر دو الثانی، نمبر دو اخلاقوں کا، عندما
तमलिकु कुल्ल शै। आपका अखलाक कैसा है? जब हाथ में, आपके हाथ में सब कुछ है, सारी नेमतें आपके हाथ में हैं, तो आपका अखलाक कैसा है? आपका अखलाक कैसा है? सारी नेमतें जब आपको मिली हों तब आपके अखलाक का पता चलता है। किससे गुरूर करते हो, कि घमंड करते हो, कि तकब्बुर करते हो, कि जुल्म करते हो। जालिमों की फहरिस्त में आपका नाम होता है कि बाअखलाक लोगों की लिस्ट में आपका नाम आता है। जब हाथ में कुछ न हो तो सब्र, और जब हाथ में सब कुछ हो तो अखलाक, ये दोनों चीजें इंसान को बता देती हैं। अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए जब आपके हाथों में सब कुछ आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको इस दुनिया में जब तक रखे शुक्रगुजार बनने की तौफीक दे। और ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम तेरी हर हर नेमत पर शुक्रगुजार तेरे हैं, ख्वाह वो नेमत औलाद की हो, या वालिदैन की हो, या दौलत की हो, या कारखाने की हो, या फैक्ट्री की हो, या दीगर चीज़ों के। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी नेमतें जो तूने जिस से नवाजा है, अल्लाह हम तेरे शुक्रगुजार हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।